الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ احزاب اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے متعلق، جو ان کے متعلق تورات و انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کی زبان سے میں نے اس کا تذکرہ کچھ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا حامل پیغمبر جو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، اور وہ 4 صفتیں تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفس کرنا۔ کچھ اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے گھرانے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 20 اپریل 571 عیسوی کو، پیر کے دن صبح کے وقت آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ خاندان کے اعتبار سے عرب کا بہترین خاندان اللہ نے آپ کے لیے چنا، جسے قریش کہتے ہیں، اور قریش کے اندر بھی بہترین شاخ جو عزت اور مرتبے کے لحاظ سے اور بیت اللہ کی متولی ہونے کے لحاظ سے شمار کی جاتی تھی، اس کو اللہ نے چنا، جو بنو ہاشم قبیلہ تھا، اس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ کچھ تذکرہ میں نے ولادت کا کیا تھا، اور یہاں تک میں نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر ایک عبادت اور غور و فکر کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ ان کی عبادت کیسی تھی، جو جواب دیا گیا تھا کہ کان صفت تعبدہ فی غار حراء والتفکر والاعتبار، غور و فکر تھا کائنات کے اندر، اللہ کی تلاش تھی، اور عبرت انگیزی کے لیے جایا کرتے تھے کہ کائنات کے اندر بہت ساری قومیں تباہ بھی ہوئیں، برباد بھی ہوئیں، یہ دنیا کے جتنے بھی نشیب و فراز تھے ان کے متعلق غور و فکر تھا۔ یہ انسان پیدا ہوتا ہے، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، امتیاز کیا ہے؟ پرندے بھی اللہ انہیں بھی پیدا کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، انسان اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ ایک غور اور فکر تھا، ایک عبرت انگیزی کی طرف جانا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا غار حراء کی طرف چلے جانا، تنہائیوں کے اندر
خلوتوں کے اندر ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا تو قوم کے سامنے کہا کہ یہ رب، یہ رب، یہ رب، لیکن جب وہ سارے ڈوب گئے یا غروب ہو گئے تو کہا کہ رب یہ نہیں ہو سکتے جو غروب ہو جائیں، جو ڈوب جائیں۔ یہی تھا ایک غور اور فکر کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ چہرہ اللہ کی طرف، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے پرندوں کو پیدا کیا، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو اس نے بنایا، تو انسان کو چہرہ بھی اسی کی طرف عبادت کے لیے کرنا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور یکسو ہو کے کرنا چاہیے۔ یہ لفظوں پہ غور کیجئے گا، چہرہ بھی اللہ کی طرف، ساری کائنات کے بنانے والے کی طرف۔ صرف چہرہ نہیں ہے، چہرہ تو ہماری ظاہری علامت ہے، اس چہرے کے اندر جو دماغ بستا ہے، چیزیں تو اس کے اندر پلتی ہیں، سوچیں تو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، فکریں تو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دماغ جو سر کے اندر ہے، سر کے اندر، اس چہرے کے اندر جو دماغ ہے، جسے کے اندر سوچنے کی اور غور اور فکر کرنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی کس کی طرف مائل ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو فاطر السماوات والارض حنیفا، حنیف یکسو ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کے، کسی کا آسرا نہ سمجھ کر، کسی کی کوئی دلیل نہ سمجھ کر، صرف ایک اللہ سے لو لگا لینی، اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف، جس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ کوئی اس کے دماغ کے اندر دوسرا سما نہیں سکتا، کوئی سمو نہیں سکتا کہ کسی کی یاد اور پیدا ہو جائے۔ تو یہ نتیجہ تھا اس غور اور فکر کا کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اس نظام ایسے لے کہ تاجر بن کے بھی چلے، ریوڑ چلانے والے بھی، چرانے والے، اونٹ چرانے والے بھی بنے، لین دین بھی، معاملات بھی تھے، نکاح شادی بیاہ بھی تھا، آپ بہت سارے معاملات کرتے رہے۔ لیکن یہ غار حرا کے اندر جانا اور وہاں پر پہلی وحی کا آغاز ہونا، یہ پوری کائنات کے مقدر بدلنے والی بات تھی کہ جو اللہ کل کو بدلنے والا تھا۔ تھوڑا سا سمجھے کہ آج ہمارے اندر جتنا شور اور شرابہ ہے وہ سارا ولادت کا، ہمارا سارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ولادت کی بیس پہ آ چکا ہے۔ لیکن اس سے آگے چلے بعثت کی بیس پہ۔ بعثت کیوں کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، 4 کاموں کے لیے: تلاوت آیات کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اور دانائی اور حکمت کی بولی بولنے کے لیے۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ رسول اللہ کی دنیا میں آنے کا، نبوت ملنے کا، رسالت ملنے کا، آپ کی بعثت کا یہ مقصد تھا۔ ربنا وابعث فیہم، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیں، عرب جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں پر آپ کی بعثت ہوئی، جہاں پر آپ کو نبوت ملی، جہاں پر آپ نے جوانی کی منزلیں گزاری، جہاں پر آپ نے بڑھاپا گزارا، جہاں پر آپ جمے پلے بڑے، جہاں پر سب کچھ کیا، یہ عرب اسلام سے پہلے کن حالات سے گزر رہا تھا؟ اسلام سے پہلے بہت سارے قبائل آپس میں گتھم گتھا تھے، بہت سارے نظریات کے لوگ تھے، مذاہب کے لوگ تھے۔ یہ تاریخ ہے عرب سے، اسلام سے پہلے عرب کی، کہ بہت سارے بتیں، لات ہے، منات ہے، قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا، فرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، قرآن بھی تذکرہ کرتے، لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ حضرت نوح کے تذکرے میں ودًا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونصر، یہ بزرگ کی شبیہیں ہیں، یہ بزرگوں کی شبیہیں ہیں، یہ انسانیت کی شبیہات اور تصویریں ہیں، یہ بت تراشے گئے ہیں اور ساری عرب کے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی
عربوں کے اندر بہت سارے نظریات تھے. مثلا سورج کی پوجا بھی کی جا رہی تھی بتوں کو چھوڑ کے، چاند کے پجاری بھی تھے، ستارے کے پجاری بھی تھے. اب یہاں پر یہ بہت ساری قومیں آباد تھیں، ہر ایک کا معبود علیحدہ علیحدہ تھا، ہر ایک کا معبود جدا جدا بنایا ہوا تھا. پرستش وہ جدا جدا بتوں کی کیا کرتے تھے، معبودوں کی کیا کرتے تھے. توہمات کا شکار بھی وہاں پر قومیں موجود تھیں. اب یہاں پر یہ بہت سارے لوگوں نے مذہب بنائے زمینی، لیکن کچھ آسمانی مذاہب کے ماننے والے بھی عرب کے اندر تھے. یہود آباد تھے، عیسائی آباد تھے. لیکن یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو گئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے اللہ کے ساتھ شراکت داری بنا کے نبی کی، وہ مشرک کہلا دیے گئے. اور پھر مجوسی بھی وہاں پر موجود تھے، بہت سارے رنگ تھے ان کے بھی، آتش پرست بھی تھے. اور ایک طبقہ ایسا بھی تھا جسے حنیفیت کہا جاتا تھا. وہی تذکرہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ حنیف مسلمان تھے. اللہ نے کہا چہرہ کرو آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف، تو حنیف بن کے کرو، یعنی یکسو ایک طرف لگ کے ساری دنیا سے، کائنات سے بے نیاز ہو کے، ساری دنیا کے بتوں کو، معبودوں کو، مسجودوں کو چھوڑ کے تم نے ایک کی پوجا کرنی ہے تو تم حنیف بنو گے. اللہ نے کہا ابراہیم حنیف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنیف تھے کہ ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے. وہ کسی بت کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوئے، باوجود اس معاشرے کے اندر جنم لیا تھا، رشتہ داریاں تھیں، قبیلہ تھا، قوم تھی. بیت اللہ میں 360 بت سجے ہوئے تھے، صفا پہ بھی بت تھا، مروہ پہ بھی بت تھا، اس کے صحن کے ارد گرد بھی بت تھے، بڑوں کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن حنیف تھے، یکسوئی کے راستے پر چلنے والے تھے. آپ دیکھیں وہاں پر خدا کے منکر بھی تھے. عرب کے اندر بہت سارے طبقے خدا کے منکر بھی موجود تھے، جو کہتے تھے ہم خدا کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی بھی رب نہیں ہے. اب ان سے کہا کہ بھائی زندہ کرنے والا رب ہے، موت آتی ہے تمہارے اوپر مارنے والا رب ہے. تو وہ جواب کیا دیتے تھے؟ سورہ جاسیہ کے اندر 23، 24 اور 25 نمبر آیت کا مطالعہ کیجئے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وہ کہا کرتے تھے جو خدا کے منکر تھے، موت و حیات دینے والے کے قائل نہیں تھے. ہمیں کیا کہا گیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کائنات کی ساری برکتیں، سارے ملک کی برکتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہمیں کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کا خالق کون ہے؟ اللہ. آسمان و زمین کا فاطر کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، اللہ ہے. ہمیں تعلیم دی گئی مسلمان کو. اب وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری صرف زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نہیں مانتے نموت ونحیا، ہمیں کوئی مارتا ہے یا ہمیں کوئی زندہ کرتا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے ہم گزار رہے ہیں. اس کے بعد کا تصور کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ ہم نہیں مانتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مسلمان کو تعلیم کیا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے زندہ ہونا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ مارے گا تمہیں، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور پھر تم اس کی طرف پلٹ کر لوٹ کر محشر کے میدان میں
چلے جاؤ گے۔ اب وہ خدا کے منکر کہتے تھے ہم نہیں مانتے کہ یہ زندگی اور موت ہمیں کچھ دیتا ہے۔ ہاں بھائی کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ مرتے کیوں ہو؟ وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں زمانے کے حوادثات ہمیں مار دیتے ہیں، زمانے کے نشیب و فراد ہمیں مار دیتے ہیں، زمانے کی مصیبتیں ہمیں مار دیتی ہیں، زمانے کی تنگ دستی ہمیں مار دیتی ہے، زمانے کا یہ طور اور طریقہ ہمیں مار دیتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ نے کہا ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے۔ انہم الا یظنون، یہ تو ان کی اٹکل ہے، یہ تو ان کا وہم ہے، یہ تو ان کا گمان ہے جو کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ مارتا بھی ہے، اللہ زندہ بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ پیغمبر کو کہتے تھے اگر واقعی تو سچا ہے کہ اللہ مارتا بھی ہے اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے اللہ زندہ بھی کرتا ہے، تو کہتے تھے اچھا ہمارے پہلے باپ دادے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر کوئی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، اللہ کا کلام انہیں پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو یہ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، میرا پیغمبر انہیں کہہ دو اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ تمہیں مارے گا اور پھر تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ان کے پاس علم نہیں، جاہل ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر جہلا سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ اب وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ٹھیک ہے ہمیں کوئی زندہ کر لے گا، لیکن ہمارا یقین جزا و سزا پہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں گناہ یہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تم نے ویسے بنا لی۔ تو اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا، سورہ یاسین کے اندر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، میرا پیغمبر یہ ہمارے متعلق تو بڑی بڑی باتیں گھڑ رہے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ بڑی بڑی مثالیں دے رہے ہیں، وَنَسِیَ خَلْقًا، کیا یہ اپنا پیدا ہونا بھول گئے؟ کہ انہیں بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں بن گئیں، ہماری ہڈیاں بن گئیں، ہم جب گل سڑ جائیں گے تو میں یحیی، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تمہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہارا وجود بنایا ہے وہ اللہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اب ایک طبقہ ان کے اندر ایسا بھی تھا، آپ دیکھیں بتوں کے پجاری، چاند کے پجاری، سورج کے پجاری، ستارے کے پجاری، مختلف شبیہوں کے پجاری وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کو نہ ماننے والے خدا کے منکر بھی عرب کے اندر موجود تھے، جزا و سزا کا انکار کرنے والے بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایک ایسا طبقہ تھا اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے خدا ہے، کائنات کا بنانے والا وہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ جو تم نے بزرگوں کی شبیہیں بنائی، یہ جو تم نے ان کی شکلیں بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے سورہ زمر کے اندر والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اچھا یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر، یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر من دونہ اولیاء، یہ جو اپنے مولا بنا لیے ہیں، اپنے کارساز بنا لیے، اپنی بگڑیاں
بنانے والے بنا لیے ہیں، اپنے لیے رزق کے علیحدہ خدا بنائے ہیں، اپنے لیے علیحدہ بت سجائے ہیں۔ تو یہ کیوں سجائے ہیں تم نے؟ کیوں تم ان کے پاس آتے ہو؟ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں یہ ایسے کرتے ہو؟ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کے پجاری نہیں ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم انہیں سجدہ نہیں کرتے، لیکن پھر کیا لینے آتے ہو ان کے پاس؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جیسی کیسی جاہلوں والی بات کی ہے، اللہ تمہارے پاس رہتا ہے، اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، اللہ ہر وقت سمیع ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ سوتا بھی نہیں ہے، اللہ تھکتا بھی نہیں ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اربوں خربوں انسان اس نے پیدا کیے، ان کے رزق کا سما کرتا ہے، اربوں خربوں درندے چرند پرند پیدا کیے، ان کا سما کھانے کا پیدا کرتا ہے، بڑی بڑی ندی نالے آبشاریں اس نے بہا دیے، زمین کے اندر سے تمہارے لیے نباتات اور پانی نکال کے تمہیں دے دیے، صرف اللہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا؟ تم میرے قریب نہیں یا میں تمہارے قریب نہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ رب کہتا ہے مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کے میرے کو قریب کرے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ہر بندے کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دروازے پہ جانے کی، کسی کو میرے سامنے واسطہ بنانے کی۔ تو اب یہ لوگ یہ بھی تھے عرب کے اندر، اب ایسے بھی تھے کہ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اے میرا نبی اگر تو ان سے سوال کرے، ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو پیدا کس نے کیا، زمین کو پیدا کس نے کیا، سورج کو تمہارے کام پہ کس نے لگایا کہ صبح نکلتا ہے تمہیں حرارت پہنچاتا ہے، رات کو شام کو ڈوب جاتا ہے، چاند کو کس نے تمہارے کام پہ لگایا، بڑی دھیمی سی روشنی تمہیں رات کی تاریکیوں میں عطا کرتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، تو کہیں گے لا یقولن اللہ نے لگایا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ کہتا ہے پھر کہاں پر بہکتے ہو، کہاں پر پھرتے ہو، پھر کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، آسمانوں سے پانی کس نے بہایا، اس پانی کے بہانے سے برسنے سے مردہ زمین کے اندر گھاس کس نے اگائی، کونپلیں کس نے لگائیں، درخت کس نے نکالے، جاڑیاں کس نے نکالی، پھل کس نے لگائے، فصلیں تیار کس نے کی؟ تو کہیں گے لا یقولن اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ایسے نظریے کے لوگ بھی تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ عنکبوت کے اندر ہی میرا رب کہتا ہے جب سفر کرتے ہیں کشتیوں پہ، جب سفر کرتے ہیں جہازوں پہ، تو پھر وہ سوار ہوتے ہیں، جب کشتیاں بور میں پھنستی ہیں، جب سمندر کی موجوں اور لہروں کے اندر پھنستی ہیں، جب کشتیاں ہچکولے لینے لگتی ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ پھر اللہ کو خالص پکارتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کو۔ لیکن فلما نجاہم الی البر، اللہ جب انہیں خشکی پہ اتارتا ہے، اللہ جب ان کی کشتی ساحل پہ لگا دیتا ہے، اللہ جب انہیں خیر خیریت سے سمندر کی لہروں سے بچا کے باہر نکالتا ہے، تو اذا ہم یشرکون، یہ پھر میرے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں فلاں نے بچایا، پھر کہتے ہیں یہ فلاں طاقتور ہے، پھر کہتے ہیں ہمارا بیڑا فلاں نے تار دیا، پھر کہتے ہیں ہماری بگڑی فلاں نے بنا دی، پھر کہتے ہیں زندگی ہمیں فلاں نے دے دی، پھر کہتے ہیں مصیبتوں سے ہمیں فلاں نے نکال دیا، پھر کہتے ہیں ہمارے لیے تو صحت فلاں نے دے دی، شفا فلاں نے دے دی۔ اللہ کہتا ہے یہ پھر اذا ہم یشرکون، یہ پھر شرک کرتے ہیں۔ اب یہ اعتراضات ان کے تھے نا، عرض یہ کر رہا تھا
کہ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے ہدایت کا سماع بننے کے لیے تیار ہے، اللہ وحی اتارنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ غور و فکر کے لیے غار حرا میں جاتے ہیں۔ عرب کے اندر مختلف قسم کے نظریات کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے طبقے ہیں، مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے ہیں، مختلف قبائل کے جھگڑے ہیں، مختلف قبائل کے معبود ہیں، مختلف قبائل کے پوجا پاٹ کی گھاٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اور ایک اعتراض ان کا پیغمبر پہ کیا تھا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ سورہ فرقان میں دیکھیے گا کہ وہ اعتراض کرتے تھے، یہ کیسا رسول ہے؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں چلتا بھی ہے، سودا سلب بھی خریدتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں یہ چلتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا؟ وہ کہتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون معہ نذیرا، جو ڈراتا۔ یہ اعتراض تھا ان کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اعتراض ان کا یہ تھا، ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض ہوا ہے۔ قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے وحی دے کے بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے؟ اپنے احکامات دے کے بھیجا ہے؟ ابعث اللہ بشرا رسولا، ایک انسان کو، ایک بشر کو۔ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ پھر وہ کہتے کہ بشر رسول ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے سامنے یہ پیدا ہوا، ہمارے سامنے یہ بڑا ہوا، ہمارے سامنے اس نے سودا سلف خریدے، تجارت کی، ہمارے سامنے یہ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا، ہم نہیں مانتے۔ یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں جاتا بھی ہے، ابعث اللہ بشرا رسولا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میرا پیغمبر انہیں کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ ایک انسان ہوں، رسول ہوں۔ پاک اللہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا۔ پھر آئیے سورہ کہف کے اندر، سورہ حامیم سجدہ کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، میرا پیغمبر انہیں کھول کے سنا کے کہہ دے کہ بشر مثلکم، میں تو انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ میرے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تمہارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں اترتی۔ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تمہاری طرف فرشتہ نہیں آتا۔ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ یہ آیت سورہ کہف کی آخری آیت بھی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے۔ یہی آیت ایک نمبر آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، دونوں جگہ پہ یہ لفظ آیا۔ آپ دیکھیں، آئیے واپس پلٹیں۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ تلاش حق کے لیے، رب کی ربوبیت کے لیے، اللہ کی تلاش کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی جو آیت پڑھی تھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے خبر تھے، اللہ نے ہدایت کا سماع آپ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے دین حق اور ہدایت کا سارا منبع اور محور اور مرکز اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ہادی بنا کے اللہ نے آپ کو کائنات کے اندر بھیج دیا تھا۔ آپ تو غار حرا کی تنہائیوں میں، غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے سامنے ایک انسانی شکل میں اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیامبر، اللہ کا فرشتہ وہ آتا ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے اقرا اقرا اقرا۔ یہ رسالت کا آغاز ہے، یاد رکھیں۔ یہ ہم سب ولادت کے تذکروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن رسالت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ غار حرا کے اندر 40 سال کی عمر ہے آپ کی،
تنہائیوں میں خلوتوں میں آپ کے پاس اللہ کا فرستادہ آتا ہے فرشتہ، وہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ فرشتہ آپ کو دبوچتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی، یہ پہلا پیغام کس کا؟ اللہ کا، نسل انسانی کی طرف، آخری امت کی طرف، آخری نبی کی طرف، آخری لوگوں کی طرف کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، جن کے بعد نہ کوئی رسالت آنی ہے، جن کے بعد نہ کوئی پیغام آنا ہے، اور قرآن کی یہ سب سے پہلی آیتیں اس نبی پر وارد ہوئیں، اس نبی پہ اتری کہ اس قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ نہیں آنا کہ دنیا انتظار کرے کہ نئی ہدایت آئے، نیا پیغام اللہ کا آئے، نئی کوئی لچک دے کر اللہ کسی کو بھیج دے، نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق جو اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلی وحی ہے جو اللہ خالق کائنات کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اللہ نے انسان کی تخلیق کر دی، خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، بڑا بابرکت ہے تمہارا رب، بڑی عزتوں والا تمہارا رب ہے، بڑا اکرم تمہارا رب ہے، بڑے شرف والا تمہارا رب ہے، بڑی بزرگی والا تمہارا رب ہے، بڑے مجد والا تمہارا رب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہے کہ جس نے اپنے نبی پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے، ایمان والوں پر اپنی رحمت کے دروازے اس غار حرا کی خلوتوں میں کھولے۔ اقرا پڑھیے اپنے بابرکت رب کے نام سے، عزت والے رب کے نام سے، وربک الاکرم، جس سے زیادہ عزت کسی کی نہیں، کائنات میں عزت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے تو وہ خالق کائنات کی ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ انسان تو کچھ نہیں جانتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے خوراک کہاں پہ رکھی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا اسے نہ پکڑنے کا پتہ ہے، نہ چلنے کا پتہ ہے، نہ بولنے کا پتہ ہے۔ یہ سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ انہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ تمہارے گھر کیسے بنتے ہیں، تم نے زمین کے اندر سے پانی کیسے نکالنا ہے، تم نے سمندر کے راستوں پہ سفر کیسے کرنا ہے، تم نے فضاؤں پہ سفر کیسے کرنا ہے۔ سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ انہیں دالیں کہتے ہیں، انہیں سبزیات کہتے ہیں، ان پھلوں کے نام کیا ہیں، تمہیں سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور قرآن نے کہا سورہ رحمان کی ابتدا میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان کا طریقہ بھی اس نے دیا، یہ بولنے کا طریقہ بھی اس نے دیا، اسی نے سکھایا، وگرنہ انسان تو بول ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے۔ علم القرآن، یہ قرآن بھی کس نے سکھایا؟ انسان اپنی مرضی سے نہیں سیکھ سکتا، انسان اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، انسان اپنی مرضی سے نہیں اسے سمجھ سکتا۔ اسے پڑھانے والا بھی کون ہے؟ علم القرآن۔ اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، اللہ نے تمہاری جولی میں قرآن ڈالا ہے۔ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلی وحی پیغمبر پہ کس چیز کی آئی؟ قرآن کی آیت اتری نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت جو 30ویں پارے میں ہے۔ معمولی سمجھنا چاہیے ہمیں، قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن کوئی نہ پڑھنے کے قابل چیز ہے؟ قرآن نہ سمجھنے کے قابل چیز ہے؟ نہ عمل کرنے کے قابل چیز ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم دنیا جہان کا لٹریچر پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں سمجھیں گے،
ہم اپنے ایک ایک چیز سمجھنے کے لیے ہم 5-5 سال لگا دیتے ہیں. انجینئر بننے کے لیے 5 سال لگاتے ہیں. 5 سال نہیں، پیچھے کا تو عرصہ ہی بڑا ہے نا. جو پہلے پڑھا ہوتا ہے 16 سال 20 سال لگتے ہیں، کھپتے ہیں. دنیا سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یہ 5 منٹ نہیں دیتا. یہ بھی دشوار ہے. ایک آیت سمجھنے کے لیے یہ چند لمحے نہیں بندہ خرچ کر رہا. مسلمان، عزت ملی انسان کو کس چیز کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. میں نے آیتیں پڑھی، الرحمن علم القرآن. اللہ نے رحمان جسے کہتے ہیں نا، بڑا مہربانیوں والا رب تمہارا، اس نے سب سے پہلے تمہاری جولی میں قرآن ڈالا ہے. قرآن سے اللہ نے شرف دیا ہے، قرآن سے اللہ نے وحی اتاری ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری جولی میں خیر ڈالی ہے. اب وحی آ گئی. رسول اللہ، یہ بیچ میں واقعات ہے کچھ آپ نے بارہا سنے ہیں کہ رسول اللہ واپس آئے، کپ کپی تاری ہے، پسینے سے شرابور ہے. اپنی بیوی خدیجہ سے کہہ دیے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، چادر دے دو. یہ سارے واقعات ہیں بیچ میں. ایک خوف بھی طاری ہے انسان ہونے کے ناطے پہ کہ ایک غیر مری ایک ایسی مخلوق سامنے آئی ہے کہ جس نے آ کے مجھے یہ پیغام دیا ہے. پیغام بھی بڑا عجیب ہے کہ جنات نے پہلی دفعہ سنا تو ان کا لفظ کیا تھا جی؟ جنات نے پہلی دفعہ قرآن کی تلاوت سنی تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے تھے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. جب قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو کہتے ہیں بڑا عجیب قرآن ہے، بڑے عجیب بولی ہے، بڑا عجیب کلام ہے، بڑے عجیب لفظ ہیں، بڑی عجیب آیتیں ہیں. یہدی الی الرشد، وہ کہتے ہیں یقیناً یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے، یہ ہدایت کی طرف قرآن لے کے چلتا ہے. فآمنا بھی، اسی وقت کھڑے کھڑے وہ مومن ہو گئے. کوئی دعوت نہیں ایسی. قرآن کی آیتیں سنی، جنات مخلوق میں سے وہ چند افراد فآمنا بھی مومن بن کے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پہلی وحی آئی. اب یہ اپنی بیوی کو بتایا، وہ پکڑ کے ورقہ بن نوفل جو اس کا رشتہ دار تھا اس کے پاس لے گئی. تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، عبرانی زبان پہ اسے عبور تھا. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ریسرچ کی، انجیل پر ریسرچ کی تھی. وہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر وہی ناقوس آیا ہے، وہی پیغمبر آیا ہے جو کبھی موسیٰ پہ اترا تھا، کبھی عیسیٰ پہ اترا تھا. وہی پیغمبر ہے، وہی اللہ کا فرستادہ فرشتہ ہے جبرائیل، جو موسیٰ پہ وہی لے کے آیا، جو عیسیٰ پہ وہی لے کے آیا تھا. گھبرانا نہیں، لیکن تیرے اوپر وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے یہ مکے والے نکال دیں گے. تاریخ پڑھی تھی نا میں نے پچھلے جمعے، جو احباب نے میری تقریر سنی ہے، میں نے یہ وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ کی بشارت کی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس کا تذکرہ نبی کا وہ تورات میں بھی موجود تھا، وہ انجیل میں بھی موجود تھا. تو ورقہ بن نوفل نے یہی کہا. اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے جی وحی کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے رسالت کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے بعثت کے مقصد کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے مقصد کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے رسول اللہ کے اس پیغام کی کہ جس کے لیے اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. اور یہ رسول اللہ غار حرا سے نکلے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا ملا، یہ آب حیات قرآن کی شکل میں اس پیغمبر کو غار حرا سے ملی. نبی پاک یہ وحی اقرا بسم ربک الذی لے کر آگے چند دن وقفہ رہا، آپ پریشان بھی ہو گئے. چند دن توقف رہا، آپ پر پریشانی کے آثار بھی تھے، خوف کے آثار بھی تھے. اب انتظار بھی تھا، اب
انتظار بھی تھا کہ وہ ناقوس کیوں نہیں آ رہا، وہ فرستادہ کیوں نہیں آ رہا. کچھ دیر تعطل رہا، وحی کے اندر توقف رہا. پھر وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیات اتر رہی ہیں، اے مدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا. دیکھیں پہلی وحی آئی اقرا، ابھی پیغام ایسا نہیں ہے دعوت کا. ابھی کہا یا ایھا المدثر قم، کھڑا ہو جا، فانذر. اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے تمہیں اللہ نے تمہاری بے عزت کی ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے. قم، کھڑا ہو جا. اب یہ دنیا سے کٹنے کا وقت آ گیا، اب یہ ریوڑ چرانے سے نکلنے کا وقت آ گیا، اب یہ تجارت سے نکلنے کا وقت آ گیا، اب یہ کاروبار چھوڑنے کا وقت آ گیا. اب ساری صلاحیتیں، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے. بڑی ہو گئی، یہ بتوں کے پجاریوں کو کہہ کہ یہ بت کیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہیں کہہ یہ چاند سورج ستارے دیوتا نہیں ہے، انہیں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، مارنے والا، قیامت بپا کرنے والا. فانذر، انہیں ڈرا. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے رب کی تکبیرات پڑھ، اللہ اکبر بلند کر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی کفو نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑے پاکیزہ رکھ. اب عبادت کا وقت بھی ہے، اب اللہ کی دعوت کا وقت بھی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اس پاکیزہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کپڑے پاکیزہ رکھ، طہارت والے. وہ تو پہلے ہی طہارت والے تھے، ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے نا، لباس تمہارا بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، طہارت والا ہونا چاہیے، نجاست والا نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ نے یہاں سے رسالت کا آغاز ہے، یہاں سے رسالت کا آغاز ہے، یہاں سے دعوت کا آغاز ہے. پیغمبر سے کہا اب تمہیں گھر میں بیٹھنا نہیں، اب باہر نکل اور لوگوں کو یہ کہہ دے. اب نبی پاک نے تعلیم دینا شروع کی، دار ارقم کے اندر بیٹھ کے. خفیہ تعلیم ہے، خفیہ دعوت ہے دین کی، خفیہ قرآن کا پڑھانا ہے. ابھی 2 آیتیں اتری ہیں. خفیہ اللہ کی وحی کا اظہار ہے. بیوی مسلمان ہو گئی، ابو بکر ساتھی ہے، یار ہے، سجن ہے، وہ مسلمان ہو گیا. خادم ہے زید، وہ مسلمان ہو گیا. علی رشتہ دار ہے، وہ مسلمان ہو گیا. یہ 4 بندے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ دعوت پھیلتی ہے. امیر صحابہ تھے، وہ بھی مسلمان ہیں. غریب صحابہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں. عمار، ابو فقیہ، سہیب جیسے لوگ بھی ایمان لا چکے ہیں. اب تیسرا حکم آیا. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری وحی کیا آئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب تیسری وحی آئی، فاصدع بما تؤمر. میرا پیغمبر جو تجھے حکم دیا گیا، فاصدع. اب اسے واشغاف الفاظ میں کہہ دے، شور ڈال کے، تقریر کر کے، چوک پہ کھڑے ہو کے، اعلان کر کے، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے، مجمعوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے، محلوں میں جا کے، گلیوں میں جا کے، فاصدع بما تؤمر. اللہ نے جو تجھے پیغام دیا ہے نا، وربک فکبر کا، اللہ کی بڑائی کا، اب تو نے اسے واشغاف الفاظ میں کہنا ہے، شور ڈال کے کہنا ہے، اب تم نے تقریر کر کے کہنا ہے، اب تم نے بیان کر کے کہنا ہے. پھر وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے اب رشتہ داروں کو اکٹھا کر. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قبیلے کو اکٹھا کر، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر، اپنے چچاؤں کو اکٹھا کر،
اپنی برادری کو اکٹھا کر، اپنے خاندان کو دعوت دے۔ نبی پاک نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، علی سب کو پیغام دو، میرے دسترخوان پہ آئیں۔ نبی پاک نے گھر بلایا اور اپنی دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے، وحی دی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی دعوت قبول کر لو۔ اٹھے ابو لہب نے بڑا فکرہ سخت کہہ دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ کہ تو ہلاک ہو جائے، اس لیے بلایا ہے۔ پھر آپ نے کوہ صفا پہ چڑھے، یا معاشر القریش، آواز لگائی ہے قریشیوں جمع ہو جاؤ۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پیغمبر آواز لگاتا ہے، سب جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر آنن فانن حملہ کرے گا، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، اے محمد تو امین ہے، اے محمد تو صادق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جیسا سچا انسان کوئی نہیں۔ تو نبی کریم نے کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، تبا لک لہذا جماعتنا، سب کہنے لگے تو ہلاک ہو جائے اس وجہ سے جمع کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ گالیاں ہیں نا، ہلاکت کی دعائیں دے رہے تھے نا، بد دعائیں کر رہے تھے نا، کوس رہے تھے کہ اس وجہ سے جمع کیا ہے، اکیلے اللہ کی دہائی دینے کے لیے، اسی دعوت کو لینے کے لیے۔ اب یہ دعوت تھی رسول اللہ کی، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کامیاب تو وہی ہے جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہ دعوت چل رہی ہے، رسول اللہ نے یہ دعوت دینا شروع کر دی، اب یہ دعوت پھیل رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ 40 تک تعداد ان مسلمانوں کی ہے، ابھی 40 تک تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اعتراضات آتے ہیں نا لوگوں کے۔ سب سے پہلے اب اعتراض آیا، اچھا بھائی میری دعوت کیوں نہیں تم قبول کرتے؟ ایک بات آگے قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ ہمارے اوپر درجہ رکھتے ہیں جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں؟ یہ بھوکے، یہ ننگے، یہ مفلس، یہ فقیر، جن کے بدن پہ چادر تک نہیں، جن کے پاؤں پہ جوتا تک نہیں، جو کئی دن نہاتے نہیں، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا انہیں شرف دیا گیا ہے؟ اب یہاں پر غور کریں، شرف اسلام کا ہے، شرف دین سے ملتا ہے۔ اللہ کی عزت جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ ہماری دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہماری عزت قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسے چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک کسی کافر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بے شک جتنے مرضی پرفیوم لگاتا ہو، بے شک جتنے مرضی وہ اپنے وجود کے لچھن بناتا ہو، جتنے مرضی زیب و زبائش بناتا ہو، جتنے مرضی بال سنوارتا ہو، کوئی نہیں۔ سب سے بڑی شرف اور عزت کا مقام کیا ہے؟ یہ دین، یہ دین اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، یہ بھی اعتراض آیا پیغمبروں پہ کہ تمہاری تابع داری کرنے والے بادی الرأی ہیں، کہ معاشرے میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے نا، ہم کسی نچلی ذات کے بندے کو مشورے میں نہیں بٹھائیں گے، نچلی برادری کے بندے کو مشورے میں نہیں بٹھائیں گے۔ کسی غریب سے کون مشورہ لیتا ہے؟ اور کسی فقیر سے کوئی مشورہ لیتا ہے؟ ہم تو بادی الرأی ہم بھی سمجھتے ہیں یہ مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگوں کے بے وقوف لوگ بھی مشورے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔
وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ بھی اعتراض تھا۔ ایک اعتراض یہ تھا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے سرداروں پہ کیوں نہیں اترا؟ لولا نزل، یہ کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں اتارا گیا؟ هذا القرآن، یہ قرآن على رجل من القريتين عظیم، ان دو بستیوں کے بڑے بڑے سرداروں پہ کیوں نہیں اترا؟ اے محمد صرف تیرے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے پاس کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کیا، مادیت تو نہیں تھی نا، مال تو نہیں تھا، دولت تو نہیں تھی، باغات کے مالک تو نہیں تھے نا، مکانوں کے مالک تو نہیں تھے، نہروں تو نہیں آپ کی بہتی تھی، آگے بڑا بڑا طبقہ تھا، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ تو وہ کہنے لگے اگر قرآن اترنا تھا تو مکے کے سردار پہ اترتا نا، ولید بن ربیعہ پر۔ اگر یہ قرآن اترنا تھا تو یہ ابو مسعود ثقفی پہ اترتا نا، جو طائف کا سردار تھا۔ لیکن یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ تو تقسیم اللہ کرتا ہے کہ میں نے قرآن کی دولت کسے دینی ہے، یہ تو تقسیم اللہ کرتا ہے میں نے دین کی تڑپ کسے دینی ہے، یہ تو تقسیم اللہ کرتا ہے میں نے دین کا حب کسے دینا ہے، یہ تو تقسیم اللہ کرتا ہے میں نے رسول کی محبت کس کے دل میں ڈالنی ہے، یہ تو تقسیم اللہ کرتا ہے کہ میں نے دین کے لیے جان کس کی قبول کرنی ہے، یہ تو اللہ تقسیمیں کرتا ہے کہ دین کے لیے قبول اس نے کسے کرنا ہے۔ مکے کے سردار نہیں کیے، محمد کریم کی ذات کو چنا، طائف کا سردار نہیں چنا، اللہ نے محمد کریم کو چنا۔ اللہ نے مکے کے بڑے بڑے لوگ ابو جہل ابو لہب کو نہیں چنا، بلکہ اس کے مقابلے میں بلال کو چنا ہے، اس کے مقابلے میں عمار و یاسر کو چنا ہے، اس کے مقابلے میں غلاموں کو ایمان دے کے اعلیٰ عہدے پہ بٹھایا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے لونڈیوں کو ایمان دے کے اپنے جنت کے اندر انہیں مہمان بنایا ہے۔ تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ دیکھیں نا، ہم مولوی ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، ابھارتے بھی ہیں، بڑے بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک نبی پاک کی ناموس کی خاطر اگر کسی نے جان دی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لینا۔ یہ تازہ ترین دو چار بندوں کو ہم جانتے ہیں جنہیں ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی۔ غازی علم دین کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی نا، اللہ کام لینا چاہتا ہے نا، لے لیتا ہے۔ یہ غازی خالد جو تھا جس نے اسے مارا مرزئی کو، قادیانی کو، نہیں تھی۔ اب یہ فرانس کے اندر جس نے اس کا سر تن سے جدا کیا ہے، ایک 18 سال کا نوجوان ہے۔ تو کام کون لیتا ہے؟ اللہ۔ تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لیکن ہم تو بھائی مارنا تو کسی ایسے گستاخ کو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ان کی کریمیں لگانا نہیں چھوڑ سکتے، اور ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہم ان کی پروڈکٹ لینا چھوڑ دیں، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہم ان کی چیزیں کھانا چھوڑ دیں۔ اور ساری دنیا، مسلمان ملک یہ کلپ اٹھے، شور ڈالا یہ سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم چاکلیٹ وہی کھاتے ہیں۔ سب کہتے رہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ہے، کھاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ان کریموں میں سور کی چربی ہے، سب لگاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ حرام کی آمیزش ہے، نہیں منع ہوتے مسلمان۔ آپ بھی نہیں، آپ نے ہونا کہ فرانس کی پروڈکٹ تو چھوڑ دے، آپ نے نہیں منع ہونا۔ مولوی جتنا مرضی کہیں یا لوگ جتنا مرضی کہیں، نہیں ہونا منع۔ ایسے ہی کریں گے نا جی۔ بس ایمان ہمارا یہ جھنڈیوں تک ہے، ایمان ہمارا یہ جھنڈیوں تک ہے، بازار سجانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بس غریب مر جائے ہمسایہ بھوک سے، ہم نے بس وہ ایک دن میں کروڑوں روپیہ ضائع کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ اور بھائی یہ محبت نہیں ہے، اسے محبت نہیں کہتے، نبی کا عشق نہیں کہتے۔ میں نے سیرت کے موضوع پہ بات کیا، آگے سلسلہ آئے گا کہ یہ دین کتنی مشکلات سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔
ہو بھائی رات کو آخری پیر اٹھ کے عبادت کون سی ہے مجھے بتائیں؟ ہاں جی، اللہ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی سے کہا نا، قم اللیل الا قلیلا نصفا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو عبادت کون سی کرنی چاہیے جی؟ کون سی؟ تہجد کی نماز ہے نا، صبح کا وقت ہو، صبح سے پہلے یار صبح 4 بجے ایک بندے نے سپیکر کھولا ہے، صبح 4 بجے میں صبح سنتا رہا، اس نے جوں وہ شروع کیا ہے نا، فجر کی اذانوں تک اس نے سپیکر پہ بس پڑھ رہا ہے، اللہ کا بندہ پتہ کیا کیا پڑھ رہا ہے۔ بھائی عبادت تہجد تھی، ضائع کر دی اس ظالم نے اور لوگوں کو لگا دی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں بیٹھے ہیں، دیکھو اگر آپ کے موٹر سائیکل چلانے سے کسی کو تکلیف ہے تو یہ نیکی نہیں، آپ کے چنگچی چلانے پہ، اس کے اوپر اونچی آواز سے ٹیبل ریکارڈ چلانے پہ کسی کو تکلیف ہے تو یہ نیکی، اگر آپ کے راستہ بند کر دینے سے اہل محلہ تنگ ہے گزرنے والے تو یہ نہ نیکی ہے نہ محبت ہے۔ رات کو عورتیں شادی پہ اتنا بن سور کے نہیں نکلتی جتنا رات کو پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں، یہ نیکی اور حب، یہ بے حیائی کی علامت تو ہو سکتی ہے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں پچھلی دفعہ میں بس بھول سے بازار کی طرف گیا، چند لڑکے ڈھول بجا رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ بھائی یہ حب نہیں ہے، خدا را نبی پاک کی سیرت پہ عمل کریں، سنت پہ عمل کریں۔ ہمارے اندر جو کمی ہے نبی کی بات ماننے میں، تہیہ کریں، ہم کوشش کریں گے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی، سنت پہ عمل کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔